ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ویسے تو شب معراج قریب ہے، اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنا تھا، لیکن آخری وقت میں نے اپنے عنوان کو چینج کیا۔ ابھی پچھلے دنوں کرناٹک کی ریاستی حکومت کے وزیر کی طرف سے جو کورٹ کے اندر وکیل کی طرف سے جو بات پیش کی گئی کہ حجاب کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اور حجاب یہ ان کا کوئی مذہبی شعار نہیں ہے، اس طرح کی باتیں ریاستی حکومت کے وکیل کی طرف سے کورٹ کے اندر پیش کی گئی، تو مجھے یاد آیا کہ جب ہندوستان میں طلاق ثلاثہ کے خلاف بل پاس ہوا تھا اور مسلمانوں کی طرف سے اسے کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، تو کافی دنوں تک بحث چلی اور آخر میں جج نے یہ کہہ کر کے ختم کر دیا تھا کہ ابھی تک تم لوگ یہ نہیں ثابت کر پائے ہو کہ 3 طلاق اسلام میں ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو دیکھ کر کے یہ لگتا ہے کہ حجاب اور پردے کا جو معاملہ ہے کورٹ میں چل رہا ہے، اس کے اندر بھی ریاستی حکومت کی وکیل کی طرف سے جو بات کی گئی ہے کہ حجاب اور پردے کا تعلق یہ اسلام کے کسی مذہبی شعار اور مذہبیت سے نہیں ہے، اور یہ ایک محض روایت ہے۔ حضرات مکرم، کیا وکلا حضرات صحیح معنوں کے اندر اپنی بات کورٹ میں رکھ پاتے ہیں کہ نہیں رکھ پاتے ہیں، یا جج پاتا ہے کہ نہیں سمجھ پاتا ہے، یہ ایک الگ بحث اور ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ ہمارے جو ایڈوکیٹڈ حضرات ہیں وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں چاہے کتنے بھی ہوشیار ہوں، لیکن دینی تعلیم کے اندر وہ یا تو 0 رہتے ہیں یا پھر بڑی معمولی جو ہے وہ دینی تعلیمات ان کے پاس میں ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیشے کے اندر تو جو کمانا ہے وہ کما لیتے ہیں، لیکن جب مذہب کی بات آتی ہے، اسلام پر جب کچھ حملہ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں جب انہیں کورٹ کے اندر جرح کرنا پڑتا ہے تو اس کا حق نہیں ادا کر پاتے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں۔ ابھی جو حجاب کے حوالے سے جو ڈیبیٹ چل رہے ہیں اور حجاب کے حوالے سے ابھی جو کورٹ کے اندر بحث چل رہی ہے، اس سے بھی یہ بات کھل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے ایڈوکیٹڈ حضرات جو ہیں وہ چاہے کتنے بھی بڑے وکیل کیوں نہ ہو، ان کی دینی معلومات اتنی پختہ نہیں ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اسلام کی جو صحیح تعلیم ہے، اسلام کا جو صحیح نظریہ ہے اور قرآن و سنت سے جو صحیح اصول ہمیں ملتے ہیں، انہیں وہ صحیح طور پر اپنی بات کو عدالت کے اندر وہ کورٹ کے اندر نہیں رکھ پاتے ہیں۔ تو میں
اس بات کی جو ہے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ایڈوکیٹڈ حضرات کو چاہیے کہ وہ جہاں اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر کوشش کرتے ہیں وہیں پر ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنی دینی معلومات کو بڑا مضبوط رکھیں تاکہ دین پر کوئی وقت آئے تو اسلام کی صحیح ترجمانی وہ کورٹ کے اندر کر سکیں۔ اب یہ جو کرناٹک کی ریاستی حکومت کے وکیل کی طرف سے یہ جو بات کہی گئی ہے کہ حجاب کا یہ مذہبی تصور نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسلام مخالف طاقتیں جہاں اسلامی شعائر کو بہت شروع سے نشانہ بناتی رہی ہیں وہیں پر حجاب کے اوپر بھی باقاعدہ ایک صدی سے زیادہ ہو چکا ہے کام ہو رہا ہے۔ شاید آپ کا اگر حافظہ کمزور نہیں ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ 1913 کے اندر ہدا شہراوی نامی سب سے پہلی وہ خاتون ہے جس نے پردے کے خلاف حجاب کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور 10 سال کے بعد میں 1923 کے اندر، یعنی 100 سال گزر چکے ہیں، 1923 کے اندر اس نے اٹلی کے شہر روم کے اندر ایک عورتوں کی بہت بڑی کانفرنس تھی، پوری دنیا کی عورتوں کی کانفرنس تھی، اس کے اندر اس نے اپنے سر سے حجاب اتارا تھا اور اپنے پاؤں کے نیچے ڈال کر کے یہ کہا تھا کہ اب پردے کا سسٹم ختم کیا جاتا ہے، آج کے بعد میں عورتیں آزاد ہیں، انہیں پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو دیکھ کر کے آپ سمجھیں کہ مغرب اور اسلام مخالف طاقتیں 100 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، اس بات پر ورک کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں وہ سب کی سب کہ کس طریقے سے اسلام کے اندر جو حجاب اور پردے کا تصور ہے اس کو ختم کیا جائے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایک نیا مسئلہ ہے اور بس ایسے ہی چند دنوں کے لیے ایک سیاسی ایشو بن کر کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ چند دنوں کا مسئلہ نہیں ہے، ایک صدی سے زیادہ گزر چکا ہے، اس پر کام ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ آپ چند سال پیچھے جا کر کے دیکھ لیں، فرانس کے اندر پردے کے خلاف قانون پارلیمنٹ میں منظور ہو چکا ہے، اسی طرح مغرب کے کئی ملکوں کے اندر پردے کے بارے میں پارلیمنٹ کے اندر اس کے خلاف بحث اور گفتگو ہو چکی ہے، اور ہندوستان میں جو ابھی چل رہا ہے یہ بھی اسی سے اس کے تار جڑے ہوئے ہیں۔ اسلام مخالف طاقتیں کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ اسلامی شاعر اور اسلام کے قوانین اور اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ فروغ پائیں۔ تو عزیزان مکرم، سب سے پہلے تو میں آج کی اس محفل کے اندر یہ بتانا چاہوں گا کہ پردے کا تصور اسلام کے اندر ہے۔ اگر کرناٹک کی ریاستی حکومت کا اگر کوئی وکیل اگر اس طرح کی بات کرتا ہے کہ اسلام میں پردے کا جو ہے باضابطہ کوئی مذہبی تعلق نہیں ہے تو یہ اس کا سراسر جھوٹ ہے، اور اگر کوئی وکیل اگر اس کا جواب نہیں دے پاتا تو یہ اس وکیل کی ناکامی ہے اور یہ اس کی ناکارگی ہے۔ آپ قرآن مقدس کی آیات کریمہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی، اے محبوب، آپ اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے آپ فرما دیں، آپ انہیں حکم دے دیں کہ اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے منہ کے اوپر رکھا کریں۔ یہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحم کرے کہ انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر کے انہوں نے حجاب اور پردہ بنا لیا، یعنی یہ حکم نازل ہوا۔ انہوں نے اتنا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں کیا کہ ایک دو دن کے بعد میں ہم بازار میں جائیں گی اور پردہ خرید کر کے لائیں گی پھر پردے کا اہتمام کریں گی۔ حکم نازل ہوا۔ اس زمانے کے اندر عورتیں فجر کی، اس زمانے کے اندر عورتیں نماز میں حاضر ہوا کرتی تھی، تو جب فجر کی نماز کے اندر انصار کی عورتیں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئیں تو رات ہی میں انہوں نے پردے کا انتظام کر لیا اپنی چادروں کو پھاڑ کر کے، اور جب فجر میں آئی تو پردے کے ساتھ میں مسجد کے اندر حاضر ہوئیں۔ یعنی اسلام کا حکم ادھر آیا اور ادھر راتوں رات ہی انہوں نے پردے کا انتظام کر لیا۔ اتنا بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ ایک دن ہم رک جائیں اور بعد میں پردے کا اہتمام کریں۔ اور آج کل جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر کوئی مذہبی تعلق ہی نہیں ہے پردے کا، اور پردے کا کوئی تصور باضابطہ طور پر اسلامی شاعر کے طور پر پایا ہی نہیں جاتا ہے، اتنا بڑا جھوٹ قرآن مقدس کی ان آیات کریمہ کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جگہ پردوں کا حکم قرآن مقدس کے اندر عطا فرمایا۔ ایک جگہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، فرمایا اے ایمان والو تم اپنے علاوہ اگر دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو بغیر اجازت مت جایا کرو۔ کیوں؟
اس لیے اس کی وجہ یہی ہے، اگر تم بغیر اجازت کے جاؤ گے وہاں پہ عورتیں بے پردہ ہوں گی، اور یہ بے پردگی کی حالت میں تمہارا وہاں پہ جانا جائز نہیں ہے، لہذا پہلے اذن طلب کرو اور اس کے بعد میں گھروں میں داخل ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کے مکان پہ جاتے تھے تو جانے کے لیے اذن طلب کرتے، اور سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے دروازے کے، بلکہ دروازے کے دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس زمانے میں گھروں پہ پردہ نہیں ہوتا تھا دروازے پر، لہذا میرے آقا علیہ السلام دائیں بائیں ہو کر کے پھر اجازت مانگتے، اور جب اذن ملتا تب جا کر کے آپ اندر تشریف لے جاتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پردے کا اہتمام کتنا زیادہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہو کر دائیں بائیں کھڑے ہوتے تاکہ گھر کے اندر بے پردگی نہ ہونے پائے۔ اسی طرح آپ قرآن مقدس کی آیات کریمہ دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب مسلمان مردوں سے فرما دیں اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مسلمان عورتوں سے بھی فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھے، اور اس کے بعد میں آگے رب نے فرمایا ولا یبدین زینتہن، عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں زینت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری زینت ایک باطنی زینت۔ ظاہری زینت یہ کپڑا ہے، اور باطنی زینت یہ سرما ہے، کانوں کی بالیاں ہے، اور ہاتھوں کی انگوٹھی ہے، یا اسی طرح پائل ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے جب یہ فرمایا کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہوا اپنے پردے کے حسن، اپنے کپڑے کے حسن کو بھی چھپا کر کے رکھے، اپنی آنکھوں کے سرمے کو بھی چھپا کر کے رکھے، اپنی ہاتھوں کی چوڑیوں کو بھی چھپا کر کے رکھے، اپنے کانوں کی بالیوں کو بھی چھپا کر کے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینت کو چھپانے کا حکم دیا، یہ پردے کا حکم نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اور آگے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور زمین پر اپنا پاؤں زور سے نہ رکھے تاکہ جو ان کی چھپی ہوئی زینت ہے وہ لوگوں کے اوپر کہیں ظاہر نہ ہو جائے۔ بتاؤ اسلام نے قرآن مقدس میں اللہ نے پردے کا اتنا زبردست حکم دیا کہ پردہ تو پردہ، اگر عورت زیور پہنے ہوئے ہے تو پاؤں بھی اتنا زور سے نہ رکھے کہ کسی غیر محرم کے کانوں کے اندر اس کے زیور کی آواز بھی پہنچ جائے، تو جب پتہ نہیں کہ وہ نکلنے والا محرم ہے کہ غیر محرم ہے، بچہ ہے کہ بوڑھا ہے کہ جوان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا حکم دیا کہ اپنے پاؤں کو آہستہ رکھو تاکہ تمہارے پاؤں کی جو پازیب ہے اس پازیب کی آواز کسی غیر محرم کے کانوں کے اندر نہ پہنچے۔ اتنا حکم دیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پردے کا حکم ہی نہیں دیا گیا ہے۔ یہ پردہ تو بہت ایک چھوٹی چیز ہوئی اس کے مقابلے کے اندر، اس کے مقابلے میں کہ زینت جو پاؤں کی ہے اس کو بھی ظاہر نہ کیا جائے، یہ تو اس سے بھی زیادہ سخت حکم ہو گیا۔ تو اسلام میں پردے کا تصور بھی موجود ہے اور زینت کو چھپانے کا بھی حکم ہے۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں۔ حضرت سودا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کے اندر پھر بند ہو گئی، کبھی باہر نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ آپ سے پوچھا گیا آپ حج اور عمرہ کے لیے کیوں نہیں تشریف لے جاتی؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، ہمیں گھروں میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا میں گھر کے باہر نہیں نکلوں گی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سودا کا جنازہ ہی اس کے بعد میں باہر آیا۔ یہ پردے کی اتنی واضح آیات موجود ہیں اور واضح حکم موجود ہے، اس کے باوجود بھی یہ بڑی پلاننگ کے تحت جو ہے وہ جس طرح طلاق ثلاثہ کے اندر کیا گیا کہ اسلام کے اندر 3 طلاق ہے ہی نہیں، اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ طلاق کے خلاف بل پاس کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر یہ ہم بات مان لیں گے کہ اسلام میں پردہ موجود ہے، اسلام میں حجاب موجود ہے، تو پھر ہندوستان کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کے مذہبی رسومات کے خلاف پابندی لگائی جائے، کیونکہ ہندوستان کے قانون کی آرٹیکل 25 کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ہر شخص اپنے مذہب کے اندر اور اپنی زندگی کے اندر آزادی سے زندگی گزار سکتا ہے، اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی روک ٹوک لگانا کسی کے لیے روا نہیں ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے آرٹیکل 15 کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ہندوستان کی کسی ریاست کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مذہب، نسل، ذات پات کی بنیاد کے اوپر کسی کے ساتھ میں کوئی امتیازی سلوک کرے۔ تو یہ لوگ جانتے ہیں
کہ اگر ان کی مذہبی چیز ثابت ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد میں ہندوستانی قانون کے مطابق ان کے مذہب کے اوپر اور مذہبی رسومات کے اوپر اٹیک کرنا یہ درست نہیں ہوگا. اس لیے یہ بہانہ بنا کر کے یہ بات لے کر کے آ رہے ہیں کہ اسلام کا جو پردہ کا تصور ہے وہ باضابطہ طور پر اسلام میں موجود نہیں ہے. اور آپ سنیں جو اسلام کے اوپر اس طرح سے جو اعتراض کر رہے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکم بیان کیا کہ ان عورتوں کے اوپر لعنت ہے جو گودتی ہے اور گودواتی ہے اور نقلی بال لگواتی ہے. تو حضرت ام یعقوب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئیں اور جانے کے بعد میں کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، آپ یہ کہتے ہیں کہ لعنت ہے ان عورتوں پر جو نقلی بال لگواتی ہیں؟ یہ حکم میں نے پورا قرآن پڑھا، پورے قرآن کے اندر کوئی موجود نہیں ہے. یہ جو وکیل لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے قرآن میں کہیں پردے کا حکم پایا ہی نہیں، یہی سوال حضرت ام یعقوب جا کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کرتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن میں یہ آیت کریمہ موجود ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. نبی تم کو جو دے اس کو لے لو اور نبی جس بات سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یعنی قرآن میں رب نے خود نے فرما دیا کہ میرا محبوب جو حکم دے اس کے اوپر عمل کرو، میرا محبوب جس بات سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا منع نہیں فرمایا بے پردہ نکلنے سے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہے اس کی طرف جو غیر عورت، اجنبی مرد یا عورت کی طرف دیکھے، اور لعنت ہے اس کے طرف جو بے پردہ اس طرح نکلے کہ جس کی وجہ سے غیروں کی نظر اس کے اوپر پڑے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. اور آپ دیکھیں حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہے. ایک نابینا صحابی حضرت ام ابن مکتوم آ گئے تو میرے آقا علیہ السلام نے ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیا. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، ان سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نابینا ہے تو کیا ہوا، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا کہ پردے کا اہتمام کیا جائے گا، اگرچہ کوئی مرد نابینا ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اجنبی مرد اور عورت کو دیکھنا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایتوں میں موجود ہے، آپ سواری پر میرے آقا علیہ السلام کے پیچھے سوار تھے، ایک خشمی عورت آئی، میرے آقا علیہ السلام سے کچھ بات کرنے لگی تو حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اجنبی عورت کی طرف نظر کی، میرے آقا علیہ السلام نے ان کا چہرہ گھما کر کے دوسری طرف کر دیا. کیا پردے کا حکم اسلام نے نہیں دیا؟ آپ دیکھیں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جوان عورتیں ہیں اگرچہ وہ حیض والی ہیں، پردہ دار ہیں، ان کو بھی عید اور بقرعید کی نماز میں لے کر کے آؤ. اگر وہ حیض والی ہیں تب ان کو الگ بٹھا دو، وہیں پر دعا کریں. تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ان کے پاس میں پردے کے لیے چادر نہیں ہے تو؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ پردہ ضروری نہیں ہے، فرمایا اگر اس کے پاس چادر نہیں ہے تو اس کی بہن کو چاہیے کہ اپنی چادر اس کو اڑا دے، اپنی چادر میں اس کو بھی لے لے. یہ پردے کا حکم کیا نہیں دیا؟ جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا، آپ پیچھے رہ گئی تھی، تو حضرت صفوان تلاش کرتے کرتے جب وہاں پہ پہنچے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے مجھ کو پہچان لیا اور جو ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو فوراً میں نے پردہ کر لیا اور اپنے چہرے کو جو ہے وہ چھپا لیا. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک موجود ہے. تو میرے رب نے جب فرما دیا کہ محبوب جو عطا کرے اس کو لے لو، تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے واضح طور پر پردے کا حکم دیا. اس کے باوجود بھی یہ اعتراض کرنا کہ اسلام کے اندر پردے کا باضابطہ تصور اور دینی ضرورت کے طور پر موجود نہیں ہے، یہ سراسر جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات سے جو ہے وہ آگاہ نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اسلام کے اندر پردے کا تصور قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. آپ روایات فقہ دیکھیں، ہدایہ فتویٰ اٹھا لیں، فتویٰ شامی کو آپ اٹھا لیں، فتویٰ تاتار خانی آپ دیکھیں، اسی طرح فتویٰ بیرورائی کو اٹھا کر کے دیکھیں، فتویٰ ہندیہ دیکھیں، فتویٰ کی تمام کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، سب میں اس بات کی صراحت موجود ہے فتنے کا اندیشہ ہو اس وقت عورت کو چہرہ چھپانا یہ ضروری ہے، اور غیر محرم کے سامنے چہرہ کرنا یہ جائز نہیں ہے.
قرآن میں موجود، حدیث میں موجود، فقہ میں موجود، پھر اس کے علاوہ کون سی دلیل چاہیے؟ اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے، آج کل ایسی زرخرید عورتیں اور ایسے زرخرید غلام موجود ہیں جو چند ٹکوں کے لالچ کے اندر اسلامی تعلیمات سے بغاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں ڈیبیٹ وغیرہ کے اندر کتنے ایسی عورتیں وغیرہ ہیں، وہ صاف طور پہ یہ کہتی ہیں کہ اگر میں پردہ نہ کروں تو پھر میرے اوپر کیا الزام ہے، میری مرضی ہے، چاہے میں کیسے رہوں، میں مسلمان ہوں، اگر بغیر پردہ باہر جاتی ہوں تو مجھ پر کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ میں کہتا ہوں تم چاہے پردہ کر کے نکلو یا اپنے جسم سے لباس جدا کر کے نکلو، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن اسلام تمہاری مرضی کا نام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے، اللہ اس کے رسول کی مرضی کا نام ہے۔ اللہ اس کے رسول نے جو حکم دے دیا وہی دین ہے، اور اس دین کے اوپر اگر کوئی اعتراض کرے گا تو اس کو بہرحال جواب دیا جائے گا۔ اور اس طرح کی باتیں بھی جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ ان وزراء کی طرف سے سامنے آ رہی ہے کہ تعلیم پہلے ہے، پردہ بعد میں ہے۔ اسلام تعلیم کی طرف بڑھنے کا حکم دیتا ہے تو تعلیم کو پہلے رکھا جائے۔ میں کہتا ہوں اگر یہی بات ہے تب پھر آپ ایک کام کریں کہ جو چیزیں مذہب کے نام کے اوپر آپ تعلیم کے ساتھ میں کرتے ہیں ان سب کو بھی اپنے آپ سے جدا کریں۔ اگر تعلیم پہلے ہے تو پھر آپ تعلیم ہی کو رکھیں نا، تعلیم کے ساتھ میں یہ سوریہ نمسکار کہاں سے لے کر کے آئے؟ اگر تعلیم پہلے ہے تو پھر تعلیم کے ساتھ میں اگر پردہ اور حجاب ضروری نہیں ہے تو پھر تعلیم کے ساتھ میں آپ یہ تلک کا مسئلہ کہاں سے لے کر کے آئے؟ آپ کلچرل فیسٹیول کے نام پر اپنی مذہبی چیزوں کو تعلیم کے ساتھ میں کیوں لے کر کے آئے؟ جب ایک برہمن جینیو باندھ سکتا ہے، جب ایک سکھ پگڑی لگا سکتا ہے، اور جب کوئی ایک ہندو تلک لگا سکتا ہے تو ایک مسلمان عورت پھر حجاب کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ وہاں پہ تو تعلیم کا مسئلہ نہیں آتا، اور ایک مسلمان عورت جب حجاب کرے تو پھر وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ تعلیم پہلے ہے اس کے بعد میں حجاب کا مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں تعلیم اپنی جگہ ہے اور حجاب اپنی جگہ ہے۔ اگر حجاب کے ساتھ میں عورت تعلیم حاصل کر رہی ہے تو اس کو حجاب کی پابندی کرنے دیا جائے۔ اور یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں کہ اسلام ہی کے اندر پردے کا تصور موجود ہے۔ ہندوؤں کی جو وید ہیں ان ویدوں کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ویدوں کے اندر بھی باضابطہ طور پر جو ہے وہ پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر آپ سروے اٹھا کر کے دیکھیں، دا ہندو نیوز کی ویب سائٹ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے اندر جو پردہ ہے وہ 60% پایا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ پردہ راجستھان کے اندر پایا جاتا ہے جو 90% پردے کا اہتمام ہے۔ حالانکہ راجستھان کی سرزمین پر مسلمانوں کی آبادی صرف 9% ہے، باقی جو 50% جو پردہ کر رہا ہے کون کر رہا ہے؟ وہ سب غیر ہی تو کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پردے کا تعلق عورت کی حیا سے ہے، پردے کا تعلق عورت کی عزت سے ہے، اور پردے کا تعلق عورت کی شرم سے ہے۔ اگر کوئی عورت پردہ کرتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ باعزت عورت ہے، یہ باعزت عورت ہے، یہ عورت شرافت والی عورت ہے، اور جو پردے سے باہر ہوتی ہے اسے عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ عزیزان مکرم، آپ خود دیکھ لیں دنیا میں جو بھی عزت دار چیزیں ہیں ان کو پردے کے اندر رکھا جاتا ہے۔ آپ خود ان کے مذہب کے اندر دیکھ لیں، ان کے مذہب میں جب کوئی سادھوی بنتی ہے یا کوئی نن بنتی ہے تو اس کو پردے کے اندر رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عزت دار ہو گئی۔ تو تمہارے یہاں اس عورت کو پردے میں رکھا جاتا ہے جو نن بن جاتی ہے، اس لیے کہ اس کو عزت دی جاتی ہے۔ الحمدللہ اسلام کے اندر ساری عورتیں عزت والی ہیں، لہذا سب کو پردے کے اندر رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو عزیزان مکرم، میں نے یہ ٹاپک اس لیے چھیڑا، ہمارے جو ایڈوکیٹڈ حضرات ہیں اور جو خاص طور سے دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں انہیں اسلام کی اتنی معلومات تو ضرور رکھنا چاہیے کہ ایسے موقع پر جب بات آ جائے تو وہ ڈٹ کر کے اس کے سوالوں کا جواب دے سکیں۔ ورنہ ہم دیکھتے یہ ہے کہ عام طور پر کالج سے وابستہ لوگ جب ڈیبیٹ وغیرہ میں جا کر کے بیٹھتے ہیں اور اس طرح کے سوالات جب سامنے سے ہوتے ہیں وہ کوئی جواب نہیں دے پاتے، اور لوگوں میں پھر یہ تاثر جاتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ نہیں ہے جو مولانا لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو الزام آتا ہے یہ آپ لوگوں کی نادانی کی وجہ سے آتا ہے۔ اسلام کو پڑھو، اسلام کو سمجھو، تاکہ کہیں پر اگر اسلام کی ترجمانی کرنے کی ضرورت پڑے تو صحیح معنوں کے اندر اسلام کی ترجمانی کر سکو۔ اور حجاب کا مسئلہ یہ ایک بہت بڑی پلاننگ ہے، اس کے ذریعے 100 سال سے جو کام ہو رہا ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ الحمدللہ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ جب بھی اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے تو پھر اسلام آگے بڑھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جب سے پردے کا مسئلہ اٹھا ہے عورتیں اور زیادہ پردہ کرنے لگ گئی ہیں، پردے کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ تو اسلام کی فطرت میں خدا نے یہ لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد کے اوپر دنیا میں پھیلتا رہے گا۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں دنیا کے اندر
بہت سارے مذاہب ہیں، ان کی بہت ساری رسومات ہیں، ان کے بہت سارے کلچر ہیں، نہ تو کسی کے کلچر پہ اعتراض ہوتا ہے، نہ تو کسی کی رسم پہ اعتراض ہوتا ہے، نہ کسی کے لباس پہ اعتراض ہوتا ہے۔ اگر ہوتا ہے اعتراض تو اسلامی کلچر پر، اسلامی لباس پر اور اسلامی تہذیب پر، اسلامی رسم پر۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی پھلدار درخت ہے تو وہ اسلام ہے، کیونکہ پتھر اسی پہ مارا جاتا ہے جو پھلدار ہوتا ہے۔ ببول کے پیڑ پر کوئی بھی پتھر نہیں مارتا، سب ادھر ہی پتھر چلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے سارے دینوں کے بیچ میں جس دین کو پھلدار دین بنایا ہے، جس دین کو اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے، وہ صرف دین اسلام ہے۔ اور یہ دین اسلام کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آج ساری دنیا اگر اعتراض کرتی ہے تو اسلام کے اوپر اعتراض کرتی ہے۔ آپ دین کو پڑھیں، ہمارے ایڈوکیٹڈ حضرات سے میں گزارش کروں گا وہ بھی دین کو پڑھیں تاکہ صحیح معنوں کے اندر دین کی ترجمانی کر سکے۔ صرف دنیا کے چند پیسے کما لینا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، دنیا کے ساتھ میں اپنے رب کو راضی رکھنا، اپنے پیارے آقا کو راضی کرنا اور آخرت کو سنوار دینا، یہ ہمارا اصل مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کی سرزمین پر دینی قدروں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں شریعت مطہرہ کے اوپر پورے طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔